إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. شو دی بند کر دو، شو دی آواز نہ آئے بچ.
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی بابرکت ذات واسطے جڑا اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور تھوڑی جی شوق کٹاؤ، چوں چوں دی آواز نہ دے. اللہ رب العزت دی ذات ہی ازل تو ہے ابد تک رہے گی، اور کل قیامت والے دن اللہ احکم الحاکمین دی ہی بادشاہی شہنشاہی ہوئے گی. انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت والی برکت والی ذات واسطے صاحبو ساتھیو اللہ رب العزت دے پاک کلام دے وچوں جیڑی آیت کریمہ میں تسا احباب دے سامنے پڑھی ہے، اس دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت دا ایمان والیانو حکم ہے. اور اے آیت مبارکہ سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ اور سورت دا آخری رکوع ہے. اور ایک دوسرا مقام میں تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، سورہ آل عمران 4تھا سپارہ، سورہ آل عمران 3 پارہ. اس دے اندر اللہ رب العزت نے امام کائنات دی اتباع دا حکم دیتا ہے. 2 لفظ قرآن پاک اندر استعمال ہوئے نے، اتباع اور اطاعت. لفظ اتباع ہے اور لفظ اطاعت ہے. اطاعت نہیں، اتباع نہیں، حمزہ دے زیر نال اتباع اور اطاعت. دونوں لفظہ دے اندر فرق کی ہے. اتباع بھی پیارے پیغمبر دی، اطاعت بھی پیارے پیغمبر دی. امام کائنات علیہ السلام دی اتباع دا اللہ نے حکم دیتا تے اطاعت دا پھر کیوں نال حکم دیتا؟ جے اطاعت دا حکم دیتا ہے تے اتباع دا حکم کیوں دیتا ہے؟ دو باتاں علیحدہ علیحدہ اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ مقامات تے ذکر کی دیاں نے. لفظ اتباع بھی قرآن پاک اندر کافی مقامات تے ہے، اور لفظ اطاعت بھی قرآن پاک اندر کافی مقامات تے ہے. اطاعت اور اتباع دے اندر فرق کی ہے. اطاعت
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر حکم نو مننا او دے تے عمل کرنا اینو اطاعت کیا جاتا ہے. اور اتباع کہ آپ دے نقش قدم تے مکمل چلنا اینو اتباع کیا جاتا ہے. ایک باپ ہے اپنے بیٹے نو جو جو بات دا حکم دیندا ہے او دا بیٹا مندا جاندا ہے، اطاعت کردا جاندا ہے. ایک باپ ہے او گھروں نکلدا ہے اپنے کم واسطے ڈیوٹی تے جاندا ہے، بیٹا او دیاں تمام حرکات و سکنات ویکھدا ہے کہ میرا بیٹا میرا باپ اس طرح کر رہا ہے، اس طرح کر رہا ہے، انج کر رہا ہے، انج کر رہا ہے، گاڑی تے بیٹھ رہا ہے. اسی طرح ہی او دا بیٹا بعد چ کردا ہے جو جو او دے باپ نے کیتا ہے او دا بیٹا کردا ہے تے اینو کیا جاندا ہے نقش قدم. کوئی بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ فار ایگزامپل ایک بدو نبی پاک دے کول آیا ہے، انہیں آ کے نا کلمہ پڑھیا ہے، مسلمان ہو گیا. جدوں نے نبی پاک دی زیارت کی تھی آپ دے نا اے والے بٹن کھلے سن. انہیں کی کیتا اے ہن وہ بٹن اگر وہ بند کر لیندا ہے تے او دے تے کوئی اعتراض یا قباحت یا نافرمانی دا او دے تے کوئی فتویٰ نہیں، لیکن وہ کی کردا ہے انہیں ساری زندگی جنی دیر زندہ رہا ہے انہیں اپنے بٹن بند نہیں کیتے. کہندا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا آپ دے بٹن کھلے سن لہٰذا میں بھی کھول کے رکھنے نے. اینو کیا جاندا نقش قدم. اطاعت جو نبی پاک نے حکم دے دیتا ہے، جو نبی پاک نے کہہ دیتا ہے، جدے تو روک دیتا ہے، جد تو روک دیتا ہے وہ تو رک جانا، جدا حکم دیتا ہے وہ دی پیروی کر لینی، یہ دا نام اطاعت ہے. انشاءاللہ اطاعت دے حوالے نال گفتگو کرنے ہیں، اتباع دے حوالے نال گفتگو پھر انشاءاللہ کسی جمعے دے اندر. اتباع بھی قرآن پاک نے سانو سبق اور درس دیتا ہے، اطاعت بھی قرآن پاک نے سانو درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے. اور یاد رکھ لو کائنات دے اندر بڑے تو بڑا امام ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی پروفیسر ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی ادیب ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی خطیب ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی ولی ہوئے، بڑے تو بڑا کوئی پہنچی ہستی اور سرکار ہوئے، کوئی بڑے تو بڑا گدی نشین ہوئے. ایک بات نوٹ کر لو، دنیا کائنات دے اندر کوئی ایسی ہستی نہیں جدی اطاعت بھی کیتی جائے، جدی اتباع بھی کیتی جائے. صرف اور صرف وہ ہستی ہے تے امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی اللہ دے رسول دی اطاعت دا حکم دینے ہیں، آپ دی اتباع دا حکم دینے ہیں. آپ دی اتباع، آپ دی اطاعت لازمی ہے، ضروری ہے. جڑا آپ دی اطاعت اور آپ دی اتباع نہیں کردا او دا دنیا تے ذلیل، آخرت وچ بھی او ذلیل و رسوا ہوئے گا. اللہ اکبر. اطاعت بھی پیارے پیغمبر دی، اتباع بھی پیارے پیغمبر دی. دونوں باتیں امام کائنات دیاں چلن گیاں. اگر کوئی بندہ اتباع بھی کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے تے سمجھ لو انہیں دنیا تے بھی سب کچھ حاصل کر لیا ہے تے انہیں آخرت بھی ساری حاصل کر رہی ہے. دوسرے نہیں چل رہے والے کی بات اللہ 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 دے قرآن تے ذرا غور کرنا.
اللہ پاک نے پیارے پیغمبر دی اطاعت دا حکم دیتا ہے، ارشاد فرمایا ہے، اور ایمان والیاں واسطے آئیڈیل اور نمونہ اور حرف آخر صرف اور صرف اطاعت رسول ہے، اتباع رسول ہے۔ آوازوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے نے من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ امام کائنات اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے من یطع اللہ والرسول، جڑا بندہ اللہ دی تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، حکم مننے گا، جتھے پیارے پیغمبر نے حکم دے دیتا ہے اس کام نو کر لینا، تے جدے تو روک دیتا ہو دے تو باز آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اللہ پاک دنیا تے بھی او دے تے اپنا انعام کر دین گے تے آخرت بھی اللہ اپنا انعام کر دین گے۔ انعام ہو جائے گا وہ دیتے تھے، اور کی ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ پاک وہ دیتے انعام بھی کرنگے، اللہ انہوں نبیاں دا ساتھ بھی جنت وچ عطا فرما دیں گے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر ساڑھے واسطے راہ ہدایت کی، یہ قرآن تے نبی پاک دا فرمان۔ پورے قرآن دے اندر کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں کہ جدہ اے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی دے نال نال اپنے بنائے ہوئے امامہ دی بھی اطاعت کر لو گے تے میں تو انہوں نبیاں دا ساتھ دے دیا گا۔ کتے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں۔ تے ساڑھے واسطے آئیڈیل اور نمونہ راہ ہدایت، سیدھا رستہ، جنت دا رستہ، راہ ہدایت، صراط مستقیم، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِیمًا، ایک کوئی رستہ ہے وہ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت والا رستہ ہے۔ کوئی نہیں گل خیر، ایک بار چلا 20-25 منٹ باقی رہ گئے نبی نہ کی چاہے۔ اللہ اللہ دے قرآن دے غور کرنا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کائنات والے
نبی دی اطاعت حقیقت دے اندر اللہ دی اطاعت ہے، نبی دی پیروی حقیقت دے اندر اللہ دی پیروی ہے، نبی دے پیچھے چلنا حقیقت اندر اللہ دے پیچھے چلنا ہے، نبی دے دسے رستے تے چلنا حقیقت دے اندر اللہ دے دسے رستے تے چلنا ہے۔ نبی دی اطاعت کرنے والا بندہ یہ سمجھے کہ اللہ پاک دی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ پاک دی اطاعت کر رہے ہیں۔ قرآن دا ایک اور مقام سن لو، آواز آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کائنات والے ہو، ایمان والے ہو، ایمان والے ہو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ دے رسول دی مخالفت کر کے اپنے اعمال ضائع تے برباد نہ کر لو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کچھ پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، صحیح مسلم دی حدیث پاک ہے، کچھ پیسیاں دی ضرورت پہ گئی ہے، انہوں نے کوئی بیع کر لی ہے کسی آدمی دے نال، اور بیع ایسی کر لی ہے جیڑی شریعت دے اندر ناجائز ہے، جیڑی شریعت دے اندر غلط ہے، جیڑی شریعت دے اندر حرام وہ بیع کر لئیے، یہ سودا کر کے تیرے واپس اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا گئی آگے نے آکے آندے نے نی اماں جی پیارے پیغمبر تھی، آئیے اللہ پاک دا قرآن ذرا میرے وقت توجہ رکھنا ذرا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اگر چاہتے ہو دنیا تے کامیابیاں مل جان، اگر چاہتے ہو دنیا تے کامرانیاں مل جان، اگر چاہتے ہو اللہ دنیا تے عزت عطا فرما دے، اگر چاہتے ہو نا کہ پوری دنیا تے مسلمانوں کی حکومت بن جائے، ایک کوئی کام میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا کام کرنا جے اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، تے اللہ تھانوں دنیا تے بھی عزت عطا فرما دیں گے تے قیامت والے دن بھی کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرما دیں گے۔ اللہ 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 دے رسول دی اطاعت کرنی ہے، بس اللہ دے رسول دی اطاعت تو روح گردانی کرو گے، سزاواں آن گیا، مصیبت آن گیا، پریشانی آئے گی، ذلت آئے گی، رسوائی آئے گی، قبر اندر بھی، حشر اندر بھی، قیامت والے دن بھی ذلت ہی ذلت، رسوائی ہی رسوائی آئے گی۔ اللہ سانو پیارے پیغمبر دا تابعدار بنا دے، جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جاتا بیدار مدینے والے دا، جے کرنا دیدار کدا دل کردا قیامت نو پیارے پیغمبر دا دیدار کرن تے، اللہ اکبر، نہیں چکی رکھو جی، تے یہی ہاتھوں ذرا اپنے اپنے منہ تے پھیرو ذرا بہترین طریقے نال پھیرنا جی، ہائے ہائے
جے تے چہرہ پیارے پیغمبر دے چہرے ورگا جے تے پھر تے دیدار ٹریاں جانے لب جانا ہے، جے نہیں تے پھر نہیں۔ جے کرنا ہے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا، انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی، انہاں دا پھر دل نہیں لگدا کدھرے بھی، تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا، ذکر نائے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے ہی ہو بدار مدینے والے دا، ذکر نائے دیدار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء وحسن والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کریں گے، ویسے شہید شہادت حاصل کرے گا تے شہید ہوئے گا، نیک بندہ بڑھے گا تے نیکاں چ جائے گا، صدیق بندہ بڑھے گا تے صدیقاں چ جائے گا، نبی نو اللہ پاک کسے نو نبی بنا گے تے نبیاں تک پہنچے گا۔ اللہ نے ایک قاعدہ بنا دیتا ہے اینا امتیاں واسطے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی دے امتیو تسی ایک کام کر لو، اللہ تے اللہ دے رسول دی اطاعت کر لو، میں تھانو نبیاں دا ساتھ بھی دے دیاں گا، صدیقاں دا بھی دے دیاں گا، شہداء دا بھی دے دیاں گا، نیکا بندیاں دا بھی دے دیاں گا۔ اللہ اکبر، اتنی برکت اور خیر۔ اللہ 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 نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابی دی ایک حدیث پاک بیان کر لگا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک دے راوی نے صحیح مسلم دے اندر 90 حدیث پاک امام کائنات علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی نو ویکھے آئے، صحابی دے ہتھاں دے اندر اے سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، صحابی نے اپنی انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ یاد رکھ لو سونا مرداں تے حرام ہے تے جنے وچ بھی سونا مرداں تے گل سمجھ آ رہی ہے کوئی کہ نہیں؟ جنے وچ بھی جاگ کے بہنا ہے، سونا مرداں تے حرام ہے، اے انگلیاں تے پان والیاں رنگاں تے جناب کڑے سونے دے بنا کے جڑے پہن دے نے اور بڑے تکبر دے نال، بڑے غرور دے نال، بڑے فخر دے نال چلدے نے اور لوکاں دے سامنے باور کروانا چاہندے نے کہ اساں سونا پایا ہے۔ اللہ دی قسم اگر سونا جائز ہوندا تے رب دی توفیق نال کبھی کوئی نہیں اساں دو تین گلاں دے اندر چھاپا پا کے پھر دے۔ سونا جائز ہی نہیں، مرد واسطے سونا حرام ہے، سونا حرام کر دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر نے۔ پیارے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ سونا پہنے گا، سونے دا کڑا پہنے گا تے بازو دے اندر قیامت والے دن اگ دا کڑا پہنایا جائے گا۔ اگر کوئی انگوٹھی سونے دی پہنے گا تے انگوٹھی جتنا انگارہ جہنم دی اگ دا دے ہاتھ وچ تھما دیتا جائے گا۔ کائنات والے ہو
سونا مردہ تے حرام ہے۔ اے ویکھیا جے صحابی دا اطاعت کرن دا انداز کی ہے، طریقہ کی ہے، سبق حاصل کرنا ہے صحابی دی اس طریقے تو، صحابی دے اس طرز عمل تو۔ امام کائنات فرمان لگے میرے سونے صحابی، اے سونا مردہ تے حرام ہے، تو اپنی انگلی دے اندر سونے دی انگوٹھی پہنی ہے، تیرا دل لے کر دائے اللہ تینوں قیامت والے دن جہنم دی آگ دا انگارہ پہنائے۔ کہنے لگا اللہ دے رسول نہیں جی نہیں، اس طرح دا میرا کوئی ذہن نہیں۔ حدیث پاک اندر الفاظ نے اللہ دے پیارے پیغمبر ہیں جو انگوٹھی اتاری ہے تے پھینک دیتی ہے، سٹ دیتی ہے زمین تے نبی پاک چلے گئے نے، تے ہن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس صحابی دے کول کھڑے نے، انہوں کہہ رہے نے اے جڑی انگوٹھی پیارے پیغمبر نے اتار کے پھینک دیتی ہے تیرے واسطے حرام ہے، اس انگوٹھی نو اٹھا لے، اٹھا کے گھر لے جاتے، گھر کسے اور کام آ جائے گی، بیوی نو پہنا دے، بیٹی نو پہنا دے، اماں نو پہنا دے، انگوٹھی اٹھا لے جا، گھر جا کے کسے کام آ جائے گی۔ وہ صحابی کہنے لگا ہے جڑی انگوٹھی پیارے پیغمبر نے میرے تے حرام کر کے اتار کے پھینک دیتی ہے، میں مرتے سکنا مٹتے سکنا، میں کبھی اس انگوٹھی نو دوبارہ اٹھاواں گا نہیں۔ اینو کی کہندے نے؟ اطاعت۔ کی آندے نے نو؟ اطاعت۔ اللہ اکبر۔ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، سہیل نامی شخص حدیبیہ دے موقع تے صلح واسطے یا او کوئی شرائط سن چند طے کرنے واسطے مکے والیاں نے بھیجیا پیارے پیغمبر دے کول حدیبیہ دے مقام تے۔ بخاری پاک اندر حدیث 255 نمبر حدیث پاک ہے۔ امام کائنات علیہ السلام نے کول ایک سفیر پہنچ گیا ہے، شرطاں میں کیا جے نبی پاک رحمت للعالمین نے شرطاں تکیا جے، اخلاق دا مجسمہ، اخلاق دا پیکر، حسن اخلاق دا ماہر، میرا سونا نبی، میرا پیارا نبی، میرا سونا نبی، اخلاق دا کمال ہے، سیرت بھی کمال ہے۔ رب نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا ہے نا، نون والقلم وما یسطرون۔ بٹ صاحب ٹھیک ہے، تھوڑا چسکا برقرار رکھیے نا، تسی پچھلا جمعہ پڑھ کے آئے ہو، نون والقلم وما یسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وان لک لاجرا غیر ممنون، وانک لعلی خلق قرآن ہے نا، جس انداز میں بھی پڑھو تے بڑا مزہ آئے گا۔ اخلاق دا مجسمہ تے اخلاق دا پیکر ہے میرا سونا نبی، میرا لاڈلا نبی، میرا پیارا نبی۔ اللہ 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 تے شرطاں کیتے ہوئی نے، وچوں میں دو شرطاں سنا دیا تاکہ تھوڑا اندازہ ہو جائے شرطاں کس طرح دیا۔ پہلی شرط یہ طے ہوئی کہ اللہ دے نبی دے نال شرط یہ لگی ہے کہ تسی ہن حج یا عمرہ نہیں کرو گے، اے حدیبیہ دے مقام تو واپس چلے جاؤ گے، تھوڑا عمرہ کرن دی اجازت نہیں ہوئے گی۔ دوسری شرط یہ لگی اگر ساڈا مکے چو کوئی بندہ مدینے چلا گیا تسی انہوں واپس مکے بھیجو گے، اگر مدینے ہو کوئی بندہ مکے آ گیا اسی انہوں واپس کرنا۔ خدا نا بندہ ہی سمجھدا ہے کہ یہ کیدے دی شرط ہے؟ کوئی منن لئی تیار ہوندا جے شرط؟
معاہدہ ہو جائے نا، مثال کے طور پہ معاہدہ ہو جائے تھوڑے تے مناوے والے درمیان، تے مناوے والے آکھن تھوڑا کوئی بندہ ساڈے ول آ گیا تے اساں انہوں واپس کوئی نہیں بھیجنا، ساڈا تھوڑے ول جائے تسی واپس بھیجنا ہے. وہ گل سمجھ آتی ہے؟ نبی پاک نے آخیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ساریا شرطاں پوریا ہو گئی. ہوں نبی پاک نے اتنے اپنا نام لکھ دیتا، مور لگ گئی ہے. تے حضرت اپنا نبی پاک نے سہیل دے سامنے کر دیتا ہے. سہیل ایلا پھڑے دے تے سین کر دے. سہیل کہندا ہے میں سین نہیں کرنے. آخیا یار شرطاں ساری تھوڑیاں نے، سین کیوں نہیں کرنے؟ آندے نے اے تے محمد رسول اللہ لکھیا ہے، اگر اسی اے تے سین کر دینے تے محمد نو اللہ دا رسول مان لینے صلی اللہ علیہ وسلم تے لتبانا کا جے اسی اللہ دا رسول مان لینے پھر ساڈے تے اتباع تے اطاعت لازم ہو جاندی ہے. اساں اللہ دا رسول نہیں منیا، بولو تے صحیح جلو موڑ والے نال ہی بہ گئے ہو، بولو تے صحیح اللہ دا رسول نہیں منیا، پھر ساڈے تے اتباع تے اطاعت لازم نہیں. اے کافر ہے کافر آدھا میں سپیج تے سین نہیں کرنے، محمد الرسول اللہ لکھیا ہے نہیں سین کرانگا. اگر کر دیتے اللہ دا رسول من لیا لتبانا کا، پھر سانو پیروی کرنی پے گی، اسی دی پیروی کر سکدے. اسی اللہ دا رسول بھی منیا ہے تے اپنی مرضی دے نال لمحہ لمحہ زندگی گزارنے ہیں. اگلی گل اس دی میں تانوں سناواں نا تو تھوڑے رونگٹے کھڑے ہو جان. امام کائنات علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اس صلح حدیبیہ دے موقع تے موجود نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ دے رسول جی، اللہ دے نبی جی، اساں حق تے نہیں، اساں سچے نہیں، اساں قرآن والے نہیں، اساں تھوڑے فرمان والے نہیں، دنیا تے ساری عزت ہے. اللہ دے پیارے پیغمبر جی انہاں دیاں ساریاں شرطاں کیوں من لیاں نے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر کہن لگے اے عمر انی رسول اللہ. عمر میں اللہ دا رسول ہاں. تے حضرت عمر آندے نے اس تو بعد میں جنی دیر تک زندہ رہا میں اللہ کو یہی دعا کرنا سا اللہ مینوں معاف کر دے. میں اللہ دے پیارے پیغمبر نو صرف اینا آکھیا سی کہ اے شرطاں کیوں منیاں نے، اللہ مینوں کیوں معاف کر دے، اللہ کیوں والے الفاظ مینوں معاف کر دے. آجے کائنات والے ہو جس نبی نے ساری خاطر اپنے جسم نو لہو لہان کروایا سی اس نبی دی بات نہیں من سکتے. جس نبی نے ساری خاطر اپنی بیٹیاں نو زخمی کروایا شہید کروایا ہے، اسی اس نبی دی خاطر داڑھی نو نہیں چھوڑ سکتے. جس نبی نے اپنے گلے دے اندر مکے والے رسیاں پا کے وٹ چاڑے نے، نبی نے تکلیفاں برداشت ساڈے واسطے کیتیاں سی، اس نبی واسطے سگرٹ تے پان تے حکا نہیں چھڑ سکتے. کائنات والے جس نبی نے طائف دیاں وادیاں چ اپنے جسم نو لہو لہان کروا کے احد دے میدان دے اندر اپنے صحابہ نو شہید کروا کے غزوہ بدر دے موقع تے خندق احزاب ان ساریاں جنگاں تے تکلیفاں برداشت کر کے نبی پاک نے 2 مہینے دے فاقے کٹ کے صحابہ کرام نے نبی پاک دے نال فاقے کٹ کے اے محنتاں تے کوششاں ساڈے واسطے کیتیاں نے. کائنات والے ہو اسی اس نبی دی اطاعت نہیں کر سکدے. سانو کی بن گیا ہے، ساڈے ایمان نو کی ہو گیا ہے، ساڈے ایمان تے کی گل آ گئی ہے، اسی اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کر رہے. یاد رکھ لو اللہ دے رسول دی اطاعت نہیں کرو گے،
جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جڑا اللہ دے رسول دے حکم دی مخالفت کرے گا اللہ ذلت رسوائی مسلط کر دیں گے۔ ہائے حضرت عمر آندے نے میں ساری زندگی بڑا پریشان رہا کہ میں اللہ دے نبی نو اینا ہی کیا سی، اللہ دے نبی جی اسی مسلمان ہاں، قرآن والے ہاں، عزت والے ہاں، انہاں دیاں شرطاں کیوں منیاں نے؟ ہائے کدی سانوں بھی خیال آیا ہے کہ داڑھی دے ڈیزائن بنانے ہیں، یہ سانوں بھی کدی خیال آیا ہے؟ شلوار گٹیاں تو تھلے رکھ کے چلنے ہیں، کدی سانوں بھی خیال آیا ہے؟ گانے سننے ہیں، کدی سانوں بھی خیال آیا ہے؟ بدعتاں کرنے ہیں، کدی سانوں بھی نبی پاک کا خیال آیا ہے؟ ایک رات نبی پاک روئی جا رہے اللہ نے جبریل نو بھیجیا، جا جبریل میرے نبی نو پوچھتے صحیح نہ جا کے کادیاں ٹینشناں لے لیاں میرے نبی نے۔ جبریل امین آئے تے آ کے سوال کیتا تے اللہ دے نبی پتہ کی جواب دیتا، امتیو جوڑیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ۔ نبی پاک کہنے لگے جبریل اللہم امتی، ہائے سارے نبیاں نو قیامت والے دن اپنا فکر ہوئے گا، ساڈے نبی نو قیامت والے دن بھی ساڈا ہی فکر ہوئے گا۔ ادو بھی رب امتی کہندا ہوئے گا تے امتیو کچھ تے خیال کرو اس نبی دا، کچھ تے حیا کرو اس نبی دا، کچھ تے اس نبی دی عزت دا خیال کرو نا۔ کی اسی اس نبی نے ساڑھے واسطے ساری زندگی مسائل مشکلات اندر گزار دیتی ہے اور دعاواں کر کے جتے۔ اور ایک بات میں یاد رکھیا جی، سارے نبیوں نے اختیار سی بھی ایک دعا کر لو اللہ پاک قبول فرمان گے۔ امتیو گل میری جملہ میرا ضائع نہ کرے آجے، نوٹ کر کے لے جائے آجے۔ اس جملے تو بعد بھی اگر کوئی داڑھی نہ چہرہ نہ سجائے، شلوار گٹیا تو اوپر نہ کرے اور حرام نہ چھوڑے اور بدعات نہ چھوڑے اور سود نہ چھوڑے، پھر وہ دی اپنی مرضی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے ہر نبی نے اختیار ہے ایک دعا کرن دا تے ہر نبی نے دعا اپنی زندگی چ کر لئی ہے۔ اللہ نے مینوں بھی اختیار دیتا سی دعا کرن دا، میں وہ دعا سنبھال کے رکھ لئی ہے، میں قیامت نو اپنے امتیاں واسطے کراں گا۔ لو اے حدیث جنوں پسند آئی سونی لگی ہے نا اور انہوں واقع نبی دی عزت دا خیال آیا ہے تے ہاتھ چک کے آکھے گا کہ آج تو بعد میں داڑھی نہیں کٹاواں گا۔ جنہیں رکھیے وہ تھلے ہی رکھن دوجے، ایک بندے نے بھی رکھ لی میں سمجھا گا تو انہیں اس حدیث کی قدر کی تھی۔ ہائے اللہ پاک سانو سمجھ دے دے۔ ماما پہنا واسطے ایک حدیث بیان کرتا یہ نہ ہوئے کہ وہ سمجھیں کہ جمعہ دے سارا ساڑھی باتیں کوئی نہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دے بارے ایک اور روایت بڑی مشہور ہے حضرت عبداللہ بن مسعود دے بارے۔ پیارے پیغمبر خطبہ دے رہے تے خطبہ دے رہے حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد داخل ہوئے رہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر ارشاد فرمایا ہے بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود آندے میں ایک قدم بھی آگے نہیں چکیا، میں جتیاں والی جگہ تے ہی بیٹھ چلا۔ اینوں کہندے نے اطاعت۔ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود نا لعن اللہ الواشمات والموشمات بیان کر رہے ہیں حدیث پاک کہ اللہ پاک لعنت کرے انہاں عورتاں تے جڑے اپنے پروٹے بنا دیاں نے، بال اکھاڑ دیاں نے اور خوبصورتی واسطے اپنے بالاں نو کٹنگ کر دیاں نے۔ اللہ پاک انہاں عورتاں تے لعنت کرے۔ ایک ام یعقوب عورت ہے، ادھر تک ایک بات پہنچی تو کہنے لگی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ تسی ساڑھیاں عورتاں تے لعنت کیتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے میں نہیں لعنت کیتی، اللہ نے کیتی ہے تے اللہ کے رسول نے کیتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود نو کہن لگی اللہ دے رسول دی حدیث تسی پڑھی ہے تے قرآن چ کتھے اللہ نے لعنت کیتی ہے دکھاؤ. تے حضرت عبداللہ بن مسعود مفسر قرآن سن پتہ کی آندے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. حضرت عبداللہ بن مسعود آتے نے اللہ دیے بغیر قرآن نہیں پڑھیا جنہیں تو اللہ منع کر دے اللہ دا رسول منع کر دے رک جاؤ رب دا قرآن کہہ رہے ہیں تے رب دا قرآن اللہ دی کلام ہے. حضرت یعقوب جڑی ہے نا وہ کہن لگی عبداللہ بن مسعود جی تسی ایتھے ساڈیاں عورتاں تے لعنت پہ کر دے ہو تھوڑی بیوی بھی ایک کم کر دیے. کتنی بڑی بات کہہ دیتی انہیں جنہیں آج کل اسی کہہ رہے ہیں یار دیکھیا انہاں مولویاں آپ ادھر دیندے نے او فلانی تھاں تے فلانا مولوی او فلانی تھاں تے فلانے مسیحاں چ ویکھیا کسے مولوی دی قبر چ تسی پینا کسے مولوی دا عذاب تانوں ہونا تے تھوڑا عذاب کسے مولوی نو ہونا تے تھوڑی جگہ تے کسے مولوی نے تے جے تسی کسی دی مولوی دی جگہ تے جواب رب نو دینا. بس اینا سوچیا کرو کہ اے جدو ایک دوجے نو جاندی ہے نا تے اے ترے اپنے نو بھی آندیاں نے اے ترے اے سمجھاندیاں نے آپ کنے ک پانی ویچے اپنی اصلاح ہر بندہ ہی اپنی اصلاح کر لینا تے اللہ دی عزت دی قسم معاشرہ درست ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود نے جڑا جواب دیتا یاد کرنا کھن کھول کے سن لو تے ماوا بہنا کے گزارش کراں ذرا جواب سن لے آجے. حضرت عبداللہ بن مسعود آندے نے میں اس جگہ تے کھلوتا ٹھیک ہے میں ایتھے کھڑا اُمّے یعقوب جا چلی جا میرے گھر ٹر جا کے میری بیوی نو ویکھ لے اگر میری بیوی پروٹے بناندی ہوئے اگر میری بیوی نے بال اکھاڑے ہون اگر میری بیوی نے بالاں دے ڈیزائن بنائے ہون میں عبداللہ بن مسعود لمحہ بھر بھی اپنی بیوی نو گھر رکھن واسطے تیار نہیں. اللہ دے رسول دی نافرمانی دی وجہ تو میں انہوں طلاق دے دیاں گا. میں انہوں کی کراں گا یعقوب گئی جا کے ویکھ کے آئے حضرت عبداللہ بن مسعود دی بیوی انہاں ساریاں گلاں تو پاک صاف سی وہ کوئی بھی ایویں دا کام نہیں سی کرتی. ہائے اطاعت والا موضوع بڑا وسیع ہے بڑا عریض ہے. حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے ایک لشکر بھیجیا لشکر نو آپ نے ترتیب دے دیتا لشکر جمعرات والے دن روانہ ہو گیا. عبداللہ بن رواحہ آندے نے میری جڑی سواری بڑی تیز سی حضرت عبداللہ بن رواحہ آندے نے میں کہا بھی میں نبی پاک پیچھے جمعہ پڑھاں گا ثواب لب جے گا ویسے جتھے جمعہ پڑھنا اوتھے تے جمعے دا ہی ثواب لبنا ایتھے جمعہ پڑھاں گا تے 50,000 دا ثواب لبے گا. جمعہ پڑھ لا پیا تے جمعے تو بعد آپ دی نگاہ پئی آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ تن تے میں بھیج دیتا سی گیا نہیں اللہ دے رسول جی میں آکھیا کہ میں جمعہ تھوڑے پیچھے پڑھ کے نیکی دا کام کر کے میرے کو سواری تیز ہے میں انہاں دے نال رل جاواں گا جڑے میرے تو پہلے گئے نے. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے نوٹ کر لیا جے جلو موڑ دے ہو باسیو اطاعت کوئی جڑا ہے معمولی کام نہیں اطاعت رسول کوئی عام جا کھیل نہیں جے. اللہ دے پیارے پیغمبر فرماندے نے اے عبداللہ بن رواحہ جڑے صحابہ کرام میری گل من کے کل چلے گئے نے انہاں نے جڑا اجر پا لیا ہے تو ساری زندگی اور جناب دنیا آسمان اندر جتنا بھی خلا ہے زمین و آسمان دے درمیان والا خلا سونے نال بھر کے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دے عبداللہ تو انہاں دے ثواب نو نہیں پہنچ سکدا جنہ میری گل مان کے جمعرات والے دن ٹر گئے نے. عبداللہ نے نیکی کام کیتا نا چنگا ہی کیتا نا پیارے پیغمبر دے پیچھے جمعہ ہی پڑھیا ہے نا لیکن آپ نے فرمایا جڑے میری گل مان کے کل ٹر گئے نے نا انہاں دے ثواب نو عبداللہ تو کدی بھی نہیں پہنچ سکدا.
اللہ سانو پیارے پیغمبر دی اطاعت کرنے والا بنا دے، اللہ سانو سونے دم امتی بنا دے، سچا امتی بنا دے، پکا امتی بنا دے، چہرے بھی امتیاں والے، لباس بھی امتیاں والا، کٹن بھی امتیاں والی، اللہ ہر معاملے اندر سانو نبی پاک دا امتی بنا دے، نبی پاک دا سچا امتی بنا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین